حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو، جان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سب سے معزز وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتایا۔ پہلی بات یہ بتایا کہ ساری انسانیت ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے، اور دوسری بات یہ بتایا کہ اللہ نے ان ساری آدم کی اولاد کو الگ الگ خاندانوں میں اور الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا، اور تیسری بات یہ بتایا انسان کی کامیابی کا دار و مدار خاندان پر نہیں، قبیلے پر نہیں، حسب و نسب پر نہیں، بلکہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار، انسان کی نجات بتایا کہ ایمان، عمل اور تقوی، یہ جس کے پاس ہوگا وہی اللہ کے پاس عزت والا اور محترم انسان شمار کیا جائے گا۔ محترم حضرات، اس آیت کی روشنی میں جو دوسری بات کہی گئی ہے، آج وہی میرا عنوان ہے، یعنی خاندانی نظام۔ ہمارے خاندان میں سکون کیسا پیدا ہو، ہمارا خاندان مضبوط کیسے ہو۔ اسلام مضبوط خاندان کی تشکیل چاہتا ہے، اسلام مضبوط مثالی معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے۔ خاندان اچھا رہے تو معاشرہ اچھا رہے گا، خاندان مثالی بنے تو ہمارا سماج اور سوسائٹی بہترین بنے گا، چونکہ سماج اور سوسائٹی بنتی ہے خاندان سے۔ اس لیے اسلام خاندان کی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ جب تک خاندان مثالی نہیں ہوگا سماج مثالی نہیں بن سکتا، جب تک خاندان مضبوط نہیں ہوگا ہمارا سوسائٹی مضبوط نہیں ہو سکتا، جب تک خاندان اچھا نہیں ہوگا سماج اچھا نہیں ہو سکتا، سماج بہترین نہیں بن سکتا۔ خاندان کے افراد کے درمیان محبت ہونی چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ چاہیے، قربتیں چاہیے، نزدیکیاں چاہیے، صلہ رحمی چاہیے، اور اتحاد و اتفاق کا ماحول بنانا چاہیے۔ چونکہ جو آدمی خاندان سے دور ہو جاتا ہے، خاندان سے کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال اس پتے کی ہے جو جھاڑ سے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے۔ ایک پتا جھاڑ سے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ معمولی سی ہوا بھی اس کو ادھر سے ادھر لیے پھرتی ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہی جو پتا جھاڑ سے لگا ہوا ہے، شان سے جیتا ہے، شان سے لہراتا ہے، بڑی بڑی آندھیاں بھی اسے کچھ نہیں کر سکتی، طوفان بھی اسے کچھ نہیں کر سکتے، ہوائیں بھی اسے کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھاڑ سے لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ جھاڑ سے گر جاتا ہے بے حیثیت ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے اور بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہی مثال میری اور آپ کی ہے۔ جب تک ہم اور آپ خاندان سے جڑ کے رہیں گے،
ہمارا وزن رہے گا، ہماری طاقت رہے گی، ہماری حیثیت رہے گی۔ جیسے ہی ہم خاندان سے ٹوٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم سماج میں بے قیمت ہو جاتے ہیں اور بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، ہمارے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، اس کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے خاندان کے افراد ہیں۔ 1 روپیہ آپ ایک عام آدمی غیر رشتہ دار کو دیتے ہیں، آپ کو 1 ثواب ملے گا۔ وہی 1 روپیہ آپ اپنے غریب رشتہ دار خاندان کے آدمی کو دیتے ہیں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتے کو جوڑنے اور صلہ رحمی کا۔ اگر آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں، غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں، اپنا آدمی ہے، خاندان کا آدمی ہے، غریب بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور آپ سے جلنے والا ہو، ایسے رشتہ دار کو دینا بڑے جگر کی بات ہے۔ عام آدمی، چھوٹے دل والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، بڑے جگر بڑے دل والا آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ کون سا کام؟ غریب بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور آپ سے دشمنی کرنے والا اور آپ سے نفرت کرنے والا اور آپ سے جلنے والا ہے، ایسے رشتہ دار کو دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آپ سے نفرت کرنے والے رشتہ دار غریب کو آپ دیتے ہیں۔ جو آپ کا رشتہ دار ہے، غریب ہے، لیکن آپ سے جلتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، ایسے آدمی کو دینا بڑے جگر والوں کا کام ہے، اور سب سے افضل صدقہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کیوں؟ سماج اسی سے جڑتا ہے۔ پیارے نبی کی تعلیمات یہی ہے نا، خاندان میں جو آپ سے کٹنا چاہتا آپ سے جڑیے، جو آپ کو سلام نہیں کرتا ہے آپ اس کو سلام کیجئے، جو آپ کو دعوتوں میں نہیں بلاتا آپ اس کو پہلے بلائیے۔ اسلام خاندان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خاندان مضبوط ہوگا تو سماج ہمارا مضبوط ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، نارے جہنم سے ڈرائیے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی سارے خاندان والوں کو بلائے، اپنے قبیلے کی ساری اکائیوں کو، ساری شاخوں کو بلائے، اور بلا کر اللہ کے نبی نے سب کو جمع کر کے کہا، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی لؤی، انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے بنی لؤی، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، تم سب اپنے ایمان لاؤ، عمل صالح کر لو اور اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچا لو۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، کہا فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ کل آخرت میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ایمان لاؤ، نیک عمل کر لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، آخرت میں تو میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا، لیکن غیر ان لکم رحما سابلھا ببلالھا، لیکن چونکہ تم میرے رشتہ دار ہو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم میرے خاندانی ہو، میں تمہارا خاندان کا آدمی ہوں، آخرت میں تو میں تمہارا کام نہیں آ سکتا، لیکن دنیا کی حد تک رشتہ داری اور خاندانی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں ذرا کسر نہیں چھوڑوں گا۔ خاندانی تقاضوں کو پورا کرنے میں کسر نہیں چھوڑوں گا، اس کا حق تو دنیا میں ادا کروں گا۔ تو یہاں دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، شیطان کو محبت سے نفرت ہے، شیطان نفرت کا علم بردار ہے، شیطان کو اتحاد و اتفاق سے نفرت ہے، شیطان اختلافات و انتشارات
اور لڑائی جھگڑوں کا علم بردار ہے۔ لوگ انسان خاندان والے محبت سے جیے، یہ شیطان کو پسند نہیں آتا۔ خاندان والے مل جل کے رہے، یہ بات شیطان کو بھلی نہیں لگتی۔ ہمارے خاندانوں کا حال دیکھ لیجئے، ہمارے خاندانوں کا حال کیا ہے؟ اختلافات، انتشار، لڑائی جھگڑے، نفرت کا ماحول اور فتنے فسادات، اور ایک دوسرے کو ناپسند کرنا، عداوت، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، حسد، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ کسی ایک گھر میں ہے، یہ گھر گھر کی کہانیاں بن چکی ہیں۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا سارے گھروں کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ وہ میرے گھر کو نہیں آتا، میں اس کے گھر کو نہیں جاتا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میں اس سے بات نہیں کرتا، یہ ہمارے گھروں میں عام سی بات ہو کے رہ گئی ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کرتے، اور خاص کر میاں بیوی کے درمیان۔ وہ کون سا محلہ ہے بتائیے جس میں خلا اور طلاق کے واقعات نہیں ہیں؟ یہ خلا اور طلاق کا ماحول کیا ہے؟ یہ خاندانی جھگڑے ہیں۔ خاص کر شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ خاندان کا جڑ میاں بیوی ہے، ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے خلا اور طلاق کے واقعات گھر گھر کی کہانی بنتے جا رہے ہیں۔ شادی ہو کے ابھی 5 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی منائے، لیکن چند ہی مہینوں میں یہ رشتے ٹوٹ گئے۔ نفرت کی آگ خاندانوں میں جل رہی ہے، نفرت کی آگ ہمارے گھروں میں جل رہی ہے، نفرت کی آگ رشتہ داروں میں سینوں میں جل رہی ہے۔ نفرت کا یہ ماحول ہمارے دنیا کو بھی برباد کرے گا اور ہمارے آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ نفرت کے اس ماحول کا اثر ہماری صحت پر بھی ہوگا، ہمارے دین پر بھی ہوگا اور ہمارے اخلاق پر بھی ہوگا۔ نفرت کا یہ ماحول، نفرت کا یہ اثر ہماری صحت پر کیسا ہوگا؟ لوگ دیکھیے ٹینشن کو پالتے، ٹینشن کو غذا دیتے ہیں۔ جو لوگ صبح سے شام تک ٹینشن کو پالتے ہیں، ایسے لوگ اندر سے اندر کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر بیمار ہو جاتے ہیں، اندر سے وہ گھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ٹینشن انسان کو اندر ہی اندر بیمار کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے دین و اخلاق پر اس کا اثر کیسے پڑے گا؟ چغل خوریاں، غیبت، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا، اور ایک دوسرے سے اس سلسلے میں تبصرے کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ آپسی جھگڑے اور آپسی اختلافات انسان کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں، مونڈ کے۔ یہ ہمارے جھگڑے، ہمارے اختلافات انسان کو مونڈ دیتے ہیں۔ لا اقول تحلق الشعر ولیکن اقول تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کے بال کو مونڈ دیتے ہیں، یہ اختلافات، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں اور انسان کے دین کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے فوراً حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اختلاف کو فوراً حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، فاصلے لمبے ہو جائیں گے، جھگڑے لمبے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح صفائی کر لو۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور آپس میں بھائی چارے کا ثبوت دو، اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ محترم حضرات، آخر یہ خاندانی جھگڑے اور خاندانی اختلافات مجھے آپ سے نہیں بنتا، آپ کو مجھ سے نہیں بنتا، بھائی بہنوں کو نہیں بنتا، رشتہ دار کو رشتہ دار سے نہیں بنتا، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، چند ایک اسباب میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سبب خاندانی جو جھگڑے ہیں، خاندان کے چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ خاندان کے جو چھوٹے ہیں
بڑوں کو ریسپانس نہیں دیتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، بڑوں کا کیئر نہیں کرتے، بڑوں کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ بڑے لوگوں کے ساتھ گستاخی سے بات کرتے ہیں، گستاخانہ رویے سے پیش آتے ہیں۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اور خاندان کے جو بڑے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا ماحول پیدا کرے، پیار کا ماحول پیدا کرے اور محبت کا ماحول پیدا کرے۔ یہ پہلا سبب ہے خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہونے کا۔ اور دوسرا سبب ہے حسد اور جلن کا ماحول۔ حسد اور جلن، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اندر حسد کے جذبے کو رکھا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، ما خلا جسد من حسد، کسی کا جسد، کسی کا جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، جو شریف آدمی ہوتا ہے حسد کے جذبات کو دبا لیتا ہے۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، جو کمینہ قسم کا آدمی ہوتا ہے حسد کے جذبات کو باہر کر دیتا ہے۔ حسد کا جذبہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ترقی دے دیا، کسی کو مال و منال سے نواز دیا، خاندان کے لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو عزت دے دیا، کسی کو شہرت دے دیا، کسی کو عہدہ دے دیا، خاندان کے لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں۔ کسی کو اچھے رشتے آ گئے، اچھی بہو آ گئی، اچھا داماد آ گیا، لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں۔ خاندان میں یہ حسد کا ماحول دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ہم بار بار سنتے ہیں، یوسف علیہ السلام جو تکلیفیں برداشت کیے، قتل کرنے کی پلاننگ کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کے اندھے کنویں میں پھینک کے آ گئے، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید و بند کی سزا کو بھگتنا پڑا، یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے بھائیوں کا حسد ہے۔ تو حسد کا ماحول یہ خاندانی جھگڑے اور اختلافات کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ نے جسے نعمت دی ہے، صاحب نعمت کو کیا کرنا چاہیے؟ حسد کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ نعمت دیا ہے وہ صاحب نعمت حسد کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ حسد کا ماحول کیسے ختم کرے؟ اپنی نعمت میں خاندان کے ان افراد کو شامل کرے جو آپ سے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا بزنس دیا ہے، اللہ نے بہت بڑا آپ کو کاروبار دیا ہے، آپ کیا کریں؟ اپنے بزنس و کاروبار میں خاندان کے ان افراد کو شریک کریں جو آپ سے جلتے ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اس گھر کے ایک آدمی کو، 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 خاندان کے ان افراد کو اپنے نعمت میں شامل کیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ حسد کا ماحول خود بخود ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تو صاحب نعمت کی بھی ذمہ داری ہے حسد کے ماحول کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور حضرات، خاندانی جو جھگڑے ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے، لوگوں میں تحمل نہیں، لوگوں میں قوت برداشت نہیں، لوگوں کے اندر صبر کرنے کی طاقت نہیں۔ اپنی مزاج کے خلاف کوئی بات سنے صبر نہیں کر سکتے، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات سنے صبر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مزاج کو الگ بنایا ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ خود فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ میں آپ کے لیے آزمائش، آپ میرے لیے آزمائش، میاں بیوی کے لیے آزمائش، بیوی میاں کے لیے آزمائش، اولاد والدین کے لیے آزمائش، والدین اولاد کے لیے آزمائش، بھائی بہنوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے آزمائش، رشتہ دار کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے ایسے بنایا ہے انسان کو۔ یہ بنایا کس لیے؟ یہ ہمارے امتحان کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے۔ تو کمپرومائز ہونے کا مزاج، کمپرومائز ہونے کی صفت، تحمل کی صفت، برداشت کرنے کی صفت، یہ جس انسان کو مل جائے کامیاب زندگی ہے اس کی۔ اور جس انسان کے اندر یہ تحمل یا کمپرومائز ہونے کی صفت نہیں ہے، دنیا میں اپنی زندگی میں بڑا ناکام انسان ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے۔ مزاج کے خلاف کوئی بات سنے
تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں سن کر بھی یوں گزرنا پڑے گا گویا کہ آپ نے سنا نہیں. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں دیکھ کر بھی یوں گزرنا پڑے گا گویا کہ آپ نے دیکھا نہیں. یہ مزاج جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، نظر انداز کرنے کا مزاج، تب تک ہمارے خاندانوں میں اصلاح نہیں ہو سکتی. تو محترم حضرات، قوت برداشت یہ بہت ضروری ہے. اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ بدگمانیاں. بدگمانیاں جیسے کہا جاتا ہے نا، عام طور پہ جو اختلافات ہوتے ہیں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، ہم سمجھتے کچھ اور ہیں، اسی لیے لمبے فاصلے ہو جاتے ہیں. اگر آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر لینا، یہ فاصلے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. تو بدگمانی یہ شیطان اس کے ذریعے سے مجھے آپ سے دور کرتا ہے اور آپ کو مجھ سے دور کرتا ہے. لہذا شیطان مجھے اور آپ کو اس کے ذریعے سے جھگڑے پیدا کرنا چاہتا ہے، نتیجے میں لمبے فاصلے پیدا ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگوں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. غلط فہمی کو پال کر رشتوں کو نہ توڑو، غلط فہمیوں کو اپنے ذہن و دماغ میں پال کر رشتے ناطے کو نہ توڑو. یہ ایک ریزن ہے. اسی طریقے سے ایک اور ریزن خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، چغل خوریاں. چغل خوریوں کا مزاج، اور ہر خاندان میں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں چغل خوری کر کے خاندان میں، جن کا کام ہے آگ لگانا. مجھے آپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں، آپ کو میرے خلاف بھڑکاتے ہیں، میرے پاس آ کے میری باتیں سنتے ہیں، آپ کو لگاتے ہیں، اور آپ کے پاس آ کے آپ کی باتیں سنتے ہیں ہمدردانہ انداز میں، اور ساری باتیں لا کے مجھے لگاتے ہیں. یہ لوگ انتہائی خطرناک لوگ ہیں سماج کے، جو خاندانوں کو نفرت کے جہنم میں جھونک دیتے ہیں. خاندانوں کے درمیان محبت کو ختم کر کے نفرت کی دیواروں کو کھڑے کرنے والے ایسے لوگوں کو پہلے تو سمجھائیے. اگر بات نہیں سنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیجئے، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے بھی جنت کے دروازے بند کر دیا ہے. لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. پہلے ان لوگوں کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، حکمت سے. اگر بات نہیں مانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ نہ دیجیے، اپنے گھروں میں داخلہ نہ دیجیے. تو یہ کچھ اسباب ہیں. تو آخری میں بات ختم کرنے سے پہلے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس کا علاج کیا ہے. خاندانی جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بہت سارے ہیں، 3-4 حل بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، زندگی میں ہارنے کا ہنر سیکھ لیجئے. انسان ہمیشہ جیت کر ہی جیتتا نہیں، ہار کر بھی جیتتا ہے. صلح حدیبیہ کا سبق یاد کر لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، انسان جیت کر ہی جیتتا نہیں، ہار کر بھی انسان جیتتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی بندے پسند ہیں جو ہارتے ہیں، خاندان کے لیے ہارتے ہیں، رشتے کے لیے جوڑنے کے لیے ہارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہارنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. یہ ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. یہ ہار کس کے لیے؟ رشتے کو جوڑنے کے لیے. یہ ہارتے کس لیے ہیں آپ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے نزدیک ایسے ہی انسان افضل ترین انسان ہے. لہذا ہارنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کریں. اور دوسری بات، دوسرا حل یہ ہے کہ زندگی میں بھولنا سیکھیے. ہم بہت ساری باتوں کو بھولتے ہیں نا، بہت ساری باتیں ہم کو یاد نہیں رہتی، لیکن سب سے بہترین بھول وہ ہے جو رشتہ دار کی غلطی کو آپ بھولتے ہیں. رشتہ دار نے ماضی میں ہم سے جو کیا، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا، رشتہ دار کی غلطی کو بھولنے کا ہنر پیدا کیجئے. یہ بھولنا بڑی اچھی عادت ہے.
یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، مرزا غالب نے کہا تھا۔ تو کبھی کبھی بھولنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ عام طور پہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے خواتین میں کیا ہوتا ہے، پرانی ساری باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور رہ کے ان کو یاد کرتے ہیں، زخم کو تازہ کرتے ہیں، بیماریوں کو پالتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیشہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں، اختلافات والی باتیں، جھگڑے والی باتیں، رشتہ دار کی طرف سے جو بھی تکلیف ہم کو پہنچتی ہیں، ان باتوں کو بھول جانا ہے۔ ان باتوں کو خود دفن ہونے سے پہلے ان باتوں کو دفن کر دینا ہے۔ ایسے لوگ خاندانوں کے اندر خوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی میں بھولنے کا ہنر یہ بہت اچھا ہنر ہے۔ بیوی شوہر کی اس غلطی کو بھول جائے جو کہ اس نے کیا، شوہر بیوی کی اس غلطی کو بھول جائے جو کہ اس نے کی، اولاد ماں باپ کی غلطی کو بھول جائے اور ماں باپ اولاد کی غلطی کو بھول جائے، بھائی بہنوں کی غلطی کو بھول جائے اور بہنیں بھائیوں کی غلطی کو بھول جائے، رشتہ دار کی غلطیوں کو اگر بھول جائیں گے تو بھولنے کا ہنر اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، یہ سماج کو جوڑنے اور خاندان کو جوڑنے کے لیے بہت اچھی صفت ہے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، معاف کرنا سیکھیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے، میرا ایک نوکر ہے، میرے گھر میں کام کرنے والا ایک خادم ہے، میں ایک دن میں میرے خادم کی غلطیوں کو، کتنی غلطیوں کو معاف کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں اپنے غلام کی 70 غلطیوں کو تو معاف کرنا پڑے گا۔ ایک دن میں 70 مرتبہ، گویا کہ ہر دن اپنے خادم کی 70 غلطیوں کو تم معاف کرو۔ ایک دن میں 70 بار معاف کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور ہم لوگ ہیں پوری زندگی میں 70 بار معاف کرے ہیں کیا؟ ہم لوگ ہیں پوری زندگی میں 70 مرتبہ معاف نہیں کرتے، اور یہاں غلام کو اور نوکر کو معاف کرنے کی بات کہی جا رہی، اور ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے۔ ہاں، اپنے رشتہ داروں کو ہم لوگ معاف نہیں کرتے، بھائی کو معاف نہیں کرتا، بہن کو معاف نہیں کرتی، بیوی شوہر کو معاف نہیں کرتی، اور شوہر بیوی کو معاف نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کو معاف نہیں کرتے، اور اولاد والدین کو معاف نہیں کرتے۔ معاف کرنے کا ہنر پیدا کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ صفت ہے معاف کرنا۔ دشمنوں کو اللہ کے نبی معاف کرتے تھے، اور ہم دوستوں کو معاف نہیں کر رہے، سگے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر رہے۔ تو معاف کرنے کی صفت بڑی اچھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں، اگر تم اس کو معاف کرو گے تو میں تم کو معاف کروں گا۔ ہم سامنے والے کو معاف کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تم کو معاف کر دوں گا، تو بہت اچھا وعدہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو لہٰذا معاف کرنے سے بھی خاندانی جھگڑے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے خاندان کو جوڑنے کے لیے ایک حل یہ ہے، چھوٹے بن جائیے۔ اسلام میں چھوٹے بننے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، عاجزی جسے ہم کہتے ہیں، انکساری جسے ہم کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بننے والا دنیا والوں کی نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ فرمایا، من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے، جو رشتہ داروں کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو اونچا کر دیتا ہے، اس کے سر کو بلند کر دیتا ہے۔ تو چھوٹا بننے سے انسان دنیا والوں کی نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں، پیارے نبی کی نظر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں کیا فرمایا تھا، دو آدمی جو آپس میں لڑتے ہیں، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں اللہ کی نظر میں بہتر وہ ہے آگے بڑھ کے جو سلام کرتا ہے۔ دو لڑتے آدمیوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے۔ آگے بڑھ کے سلام کرنے والوں کو دنیا بولتی ہے گھٹنے ٹیک دیا، آ کے مل گیا، دنیا والوں کو چھوڑیے۔
دنیا والوں کی باتوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہم جیتے ہیں اللہ کے لیے، ہم مرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم کو راضی کرنا ہے اللہ کو، ہم کو حاصل کرنا ہے اللہ کی جنت کو، تو اللہ کا خیال کیجیے آپ، دنیا والوں کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دو لڑتے رشتہ داروں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اور سلام کرنے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاطمہ میں کچھ اختلاف ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال وراثت کے مسئلے کو لے کر۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خبر ملی کہ فاطمہ مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے انسان، حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت آپ جانتے ہیں نا، پورے صحابہ میں سب سے پہلا درجہ ابوبکر صدیق کا ہے، اور فاطمہ کا درجہ ابوبکر کے برابر نہیں۔ پیارے نبی کی چہیتی بیٹی فاطمہ، اور فاطمہ کی عمر اور ابوبکر کی عمر میں کتنا تفاوت ہے۔ حضرت ابوبکر اور فاطمہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، فاطمہ کی عمر 29-30 سال ہے انتقال کے وقت، اور حضرت ابوبکر کی عمر 63 سال، 60 پر 3 سال۔ فاطمہ حضرت ابوبکر کے آدھے عمر کی ہے، عمر میں بھی کم ہے، مرتبے میں بھی کم ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ جب فاطمہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، سیدھے چل کے آئے فاطمہ کے گھر کو، سیدھے چل کے آئے اور کہنے راضی کرنے کی کوشش کی اور راضی بھی کر لیے، اور کہنے لگے فاطمہ میرے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ نبی کی ایک لاڈلی اور چہیتی بیٹی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ دیکھیے انسان جب چھوٹا بن جاتا ہے نا، دنیا والوں کی نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے مرتبے کو کتنا بڑھایا۔ تو یہ صفت خاندانوں میں جب بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، سیدھے گھر کو جانا چاہیے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو چھوٹا بننے کی صفت، عاجز بننے کی صفت خاندانوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین اس کا حل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حل یہ ہے کہ خاندان کو جوڑنے کے لیے اچھی سوچ پیدا کرو، جسے حسن ظن ہم کہتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ، ہمیشہ پازیٹیو سوچنا۔ جی یاد رکھیے بدگمانی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اچھے گمان سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلاف میں سے ایک کسی مولوی صاحب کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیگم نے ان سے کہا اجی تمہارے رشتہ دار بھی عجیب لوگ ہیں، جب ہمارے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے تو سب آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے کوئی ہمارے پاس آتا نہیں۔ یہ بیوی کی سوچ ہے۔ اور ان کے شوہر کی سوچ دیکھیے، شوہر نے کہا اس میں اعتراض کی بات کیا ہے بیگم، اس میں اعتراض کی بات کیا ہے، کتنے اچھے رشتہ دار ہیں ہمارے، جب ہمارے پاس مہمان نوازی کی طاقت ہوتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہمارے پاس مہمان نوازی کی طاقت نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، کتنا احسان وہ ہم پر کر رہے ہیں۔ سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام ہمیشہ پازیٹیو سوچنے کی تعلیم دیتا ہے، اسے حسن ظن کہتے ہیں۔ اچھا گمان اور اچھی سوچ ہمارے خاندان کے بہت سارے جھگڑوں اور مسائل و اختلافات کا حل ہے۔ محترم حضرات، آج صلح کروانے والوں کی بہت ضرورت ہے۔ آج سماج میں دو لڑتے خاندانوں میں پیٹرول ڈالنے والے بہت ہیں، صلح کرنے والوں کی بہت کمی نظر آتی ہے۔ ہر خاندان میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، بلکہ تو میں یہ کہوں گا ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر بنانا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن مسجد کے ذمہ داران اور مسجد کے امام و خطیب ایک وقت نکال کے بیٹھے اور لوگ مسائل لے کر آئے، میاں بیوی کے جھگڑے لے کر آئے، للہ ایسے ماحول پیدا کیجئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک دو اچھے مشوروں سے دو ٹوٹتے خاندان جڑ جاتے ہیں۔ ایک دو نصیحت کی باتوں سے مسجد کا اثر لوگوں پہ بہت بڑا ہوتا ہے، سماج کے بڑے لوگوں کا اثر بہت ہوتا ہے، لوگوں کے اندر علم والوں کا اثر لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد میں قدم رکھتے ہیں اللہ ان کے دل میں پیار ڈال دیتا ہے، اور جب لوگ سمجھاتے ہیں مسجد میں بٹھا کے ان کو، تو ایک دو مشوروں سے، ایک دو سمجھدار انسان کی نصیحتوں سے
دو ٹوٹتے رشتہ دار جڑ جاتے ہیں، دو ٹوٹتے میاں بیوی جڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا فیملی کاؤنسلنگ سینٹر بنانے کی بہت ضرورت ہے حضرات۔ قربانی دینا چاہیے، مجھے بھی قربانی دینا چاہیے اور آپ کو بھی قربانی دینا چاہیے۔ یہ سب تعلیمات ایسا لگتا ہے کہ صرف کتابوں میں رہ گئی ہیں یا بولنے کے لیے رہ گئی ہیں، جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو لگتا ہے شاید میں بھی اس میں پیچھے ہوں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قربانی دینا سیکھیں، قربانی دینا سیکھیں۔ میرے خاندان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ میں اپنے انا کی قربانی دوں، میرے خاندان کے مسائل کا حل یہ ہے میں اپنی ضد کی قربانی دوں، میرے خاندان کے مسائل کا حل یہ ہے میں اپنے نفس کی قربانی دوں، میرے خاندان کے مسائل کا حل یہ ہے میں اپنی پسند کی قربانی دوں۔ تبھی چل کر خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، سماج مضبوط ہوتا ہے، سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور ہماری مثال تو اس بیمار کے جیسی ہے جس کے پاس بہت ساری دوائیاں ہیں، دوائیاں کھاتا نہیں ہے، جمع کر کے رکھا ہے اور اپنی بیماری کو پالتا ہے۔ ہمارے پاس یہ سب حل موجود ہے، حل رکھتے ہوئے بھی ہم استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم نفرتوں کو پالتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو پالتے ہیں، عداوتوں کو پالتے ہیں اور بیماریوں کو پالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، اے اللہ حقیقت میں شیطان کی طرف سے ہے، اے اللہ شیطانی باتوں سے، شیطانی حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہے ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔